الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال في موضع آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام و پردہ نشین خواتین عفت و مائیں اور بہنیں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو ایک مناسبت اور ایک تعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کسی مہینے کے اندر کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی تاریخی کام ہوتا ہے، تو اس مہینے کی نسبت اور اس کا تعلق ادب و احترام والا ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گنتی کے اعتبار سے اور مہینوں کو پیدا کرنے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں فرمایا کہ ہم نے 12 مہینوں کو پیدا فرمایا، ان میں سے 4 مہینے ہم نے محترم بنائے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یہ بھی قابل احترام مہینہ، اسی طرح ذی الحجہ کا مہینہ یہ بھی قابل احترام مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ یہ بھی قابل احترام مہینہ، اور اسی طرح رجب کا مہینہ یہ بھی قابل احترام مہینہ ہے۔ اور محرم کو فضیلت اور اس کی اہمیت کس وجہ سے ہوئی؟ اسی وجہ سے ہوئی کہ اس کے اندر چند تاریخی کام ہوئے ہیں، بہت سارے بیجا روایتیں ہیں، بہت سارے موضوع روایتیں ہیں، لیکن صحیح مسلم وغیرہ کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا محرم کا مہینہ تھا، اور قیامت جو آئے گی وہ بھی محرم کا مہینہ ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، وہ بھی محرم کا مہینہ، اور بے شمار واقعات علماء کرام کہتے ہیں، لیکن اس کی تحقیق کی ہمیں ضرورت ہے۔ رو کے اندر جو ہے نا بہت سارے موضوعات بھی ذکر کی جاتی ہیں، تو بہرحال کسی واقعے کی نسبت سے اس مہینے کا ادب و احترام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ پیدا کرنے والی ذات پورے مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی نسبت اپنے طرف کی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور عبادت کے اندر اضافہ فرما لیتے تھے۔ اور رمضان کے متعلق تو ہم اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بندوں کے ساتھ، بندیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ، کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی متوجہ ہوتی ہے کہ نفل کو فرض کے برابر اور فرض کو 70 فرض کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ بھی بات بتائی گئی کہ اگر کوئی شخص اپنے روزے دار بھائی کو روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی حوض کوثر سے ایسا جام عطا فرمائے گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو محترم سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہو گئی رمضان المبارک کے مہینے کی، تو وہ مہینہ محترم ہو گیا۔ اسی طرح یہی 12 ربیع الاول، جس کے بارے میں بعض علماء کی رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، لیکن راجح قول کے مطابق بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش 8 ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق 9 ربیع الاول ہے۔ لیکن وفات کے بارے میں یہ متفقہ فیصلہ ہے تمام علماء کرام کا کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی کہ جب کسی چیز کی نسبت کسی سے ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوا، وہ اس طرح کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب اور برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے بارے میں ہم نے بارہا سنا ہوگا کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ میں سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں۔ امام الانبیاء تو اس اعتبار سے کہ ہم رجب کے موقع پر سنیں گے یا ہم نے پہلے بھی سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کی امامت فرمائی، اور امامت کا منصب مل جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ بہت ہی اعلیٰ کام یہ ہوا کرتا ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کے تکالیف میں انہیں گھرایا۔ بچپن ان کا آزمائش میں گزرا، جوانی ان کی امتحان میں گزری، اور بڑھاپا ان کا امتحان میں گزرا۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں کے اندر، طرح طرح کے امتحانات کے اندر ہم نے انہیں گھیرا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات کے اندر کامیاب ہو گئے۔ بچپن میں معاملہ آیا کہ آپ اس گھر میں پیدا ہوئے جس گھر کے اندر جس کے والد خود بت تراش تھے، بت فروش تھے، بت ساز تھے، بتوں کو بنایا کرتے تھے، بتوں کو بیچا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر جب جوان ہوئے، جب آپ نے دعوت دی اور تبلیغ کی،
اس وقت آپ کے گھر والے اور آپ کے خاندان اور اسی طرح آپ کے محلے والے، آپ کے گاؤں والے وہ آپ کے خلاف ہو گئے، اور فرمایا خود آپ کے والد نے کہ ابراہیم اگر تو باز نہ آئے گا اپنے دین سے تو تجھے پتھریں مار کر سنسار کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قال سلام علیک ساستغفر لک ربی کہتے ہوئے اپنے والدین کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا۔ پھر اسی طرح جب ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ کافی عمر کے بعد آپ پیدا ہوتے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 90 سال تھی، بعض روایتوں میں 80 کے آس پاس بتائی جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ آخری عمر میں پیدا ہوتے ہیں، پھر ایک آزمائش آ جاتی ہے۔ وہ آزمائش یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ لہذا وہ واقعہ بھی ہم بقرعید کے موقع سے سن چکے ہوں گے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو تیار کر کر لے جاتے ہیں، اور قربانی کا معاملہ جو پیش آیا تو یہ بھی آزمائش رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بہرحال پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ یہ تمام کے تمام امتحانات سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم اے ابراہیم آپ کو لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں۔ اور امام بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ مسلمان تو مسلمان، یہود تو یہود اور نصارہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بھئی ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاہتے ہیں۔ یہ بات کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا اقرار کرنا پڑا، اور یہ بات کہنی پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان یہودیا ولا نصرانیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امت مسلمہ کی طرح، امت وسط کی طرح ہیں، نہ یہودیوں کے وہ امام ہیں اور نہ اسی طرح نصرانیوں کے وہ امام ہیں۔ یہ مقام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو معلوم یہ ہوا کہ جب کسی کو مقام دیا جاتا ہے، کسی کو مرتبہ دیا جاتا ہے، ایسے ہی انہیں مقام و مرتبہ نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی بچہ اسکول کے اندر پاس ہوا ہے، فرسٹ پوزیشن پر آیا ہے اور اچھے نمبرات سے وہ کامیاب ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بچہ سوتے ہوئے، غیر حاضری کرتے ہوئے اور اسی طرح اسکول کو نہیں جاتے ہوئے، کالج کو نہیں جاتے ہوئے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، ہر کامیابی کے پیچھے جد و جہد ہے، ہر کامیابی کے پیچھے قربانی ہے، اور ہر کامیابی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ انسان قربانی دے، جبکہ انسان جد و جہد کرے، جبکہ انسان محنت کرے، تب ہی وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور آپ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ پہلے میرا بندہ اور میری بندی میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، میری باتوں کو مانے، میری باتوں کو ایکسپٹ کرے، میری باتوں کو تسلیم کرے، اور میری باتوں کے اوپر کمر بستہ ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جب کوئی شخص مجاہدہ کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے اور قربانی دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ایسے لوگوں کے لیے ہم راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ کا دستور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ پہلے محنت ہوگی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔
ٹھیک اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، جس کے بارے میں ہم اور آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام سب سے بلند ہوا وہ خالی ایسے ہی بلند نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اور اپنی صحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز کو آپ نے قربان کر دیا۔ جب کہیں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کے سفر طے کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کے سفر تک آپ پہنچے، اگر آپ قربانیاں نہ دیتے، آپ تکالیف نہ اٹھاتے اور آپ جو ہے امت مرحومہ کی فکر نہ کرتے، پھر وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تکالیف کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام کی پریشانیوں کو، ان کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور میری تکالیف کو اور میری قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میرا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اتنی تکلیفیں، حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اس کے باوجود بھی اتنی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی پڑی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے تو ہم سوچ لیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہونے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا مقام تو وہ تھا کہ میں اسی وقت نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توضیح بیان کر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اے نبی، اس سے بڑھ کر آپ کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر آپ کا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اے نبی، اس سے بڑھ کر آپ کی اور کیا شان ہوگی کہ جب کبھی ہمارا نام لیا جائے گا تو اس کے فوراً بعد آپ کا نام بھی ضرور لیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے نام کو اتنا بلند کر دیا کہ ہمارے نام کے ساتھ آپ کے نام کو رکھ دیا گیا۔ تو بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی جنت ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے تو تبھی ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی، اور یہ بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم خواتین ہیں، ہم جانتے ہیں کھانا اگر ہمیں کھانا ہے تو اس کے لیے طرح طرح کی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک انسان ہے، ایک مرد ہے جو کہ اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کمانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ شخص صبح اٹھے گا اور اٹھ کر جو ہے نا اپنے آرام کو چھوڑے گا اور اپنے کاروبار کے لیے مشغول ہو جائے گا اور بازار جائے گا، طرح طرح کے لوگوں کے دھکے کھائے گا اور طرح طرح کی لوگوں کی باتیں سنے گا، لوگوں کی پھٹکار برداشت کرے گا، اگر کوئی تکلیف دے اسے برداشت کر لے گا، طرح طرح کی قربانیاں دے گا، اس کے بعد اس کے پاس سیلری آتی ہے، پھر اسی کے ذریعے سے غلہ وہ اناج آتا ہے، اور اس غلے اور اناج کو کھانے کے لیے بھی خواتین جانتی ہیں کہ اس کو کھانے کے لیے بھی کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ آٹا ہے، آٹا بازار سے خریدا گیا، آٹا تو کوئی انسان کھاتا نہیں، اور اس کو آٹے کے لیے بھگانا پڑے گا، اسے گوندنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی روٹی تیار کی جائے گی، روٹی تیار کرنے کے بعد اسے چولہے پر رکھا جائے گا، پھر چولہے سے پھر اس کو تھوڑی دیر تک اس کی نگرانی کرنی پڑے گی، پھر کہیں آ کر ہمارے پلیٹ کے اندر اور ہمارے دسترخوان کے اوپر وہ آتی ہے۔ دال بنانا چاہیں، روٹی کے ساتھ دال کھانا چاہیں، کس انداز میں کھائیں گے؟ کیا خالی ایسے ہی کچی دال کھا لیں گے؟ بھگا کر نہیں، اس کے لیے طرح طرح کے کام کرنا پڑے گا، دال کو گلانا پڑے گا، اسے گھیٹنا پڑے گا، اور دال جتنی ذائقے دار ہونا چاہیے، جتنا گھیٹا جائے اتنی وہ ذائقے دار ہوتی ہے، گھیٹا جاتا ہے، پھر بگار
ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد دسترخوان پر یہ چیز آتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کے پہلے محنت کرنا پڑے گا، کوششیں کرنا پڑے گا، جب اس کے بعد جو ہے اس کو انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں جنت ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، کیا دنیا کی کوئی چیز ہمیں مفت نہیں مل سکتی، آرام سے نہیں مل سکتی؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کیا ہم نے ایسے ہی مفت میں مل جائے گی؟ نہیں، ہم مسلمان تھے، ہمارے ابا مسلمان ہیں، ہمارے دادا مسلمان تھے، صرف یہ نسبت کی وہ بنیاد کے اوپر ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ نے فرما دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے جنت کو خرید لیا ہے تمہارے جانوں کے ذریعے سے بھی، تمہارے مالوں کے ذریعے سے بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کے بعد کوئی بھی چیز حاصل ہوتی ہے، بغیر قربانی کے، بغیر جد و جہد کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور جو مرتبہ رہا، اسی بنیاد کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اگر آپ دیکھ لیں گے، یہاں تک کہ کھانے کے بارے میں اگر آپ دیکھ لیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اتنا فاقہ تھا کہ 3 دن تک آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں سلگتا تھا۔ وہ نبی جس کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا اے نبی اگر آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے گا، اے نبی اگر آپ چاہیں گے تو سونے کے پہاڑ، احد کے پہاڑ کو سونے کا ہی نہیں بلکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا، میں تو فقر و فاقہ پسند کرتا ہوں۔ جب مل جائے تیرا شکر ادا کروں اور جب نہ ملے میں صبر کر لوں۔ تو محترم سامعات، یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ آج ہم کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس کو ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا ہوگا، اپنے روز مرہ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اس مہینے میں شور شرابہ کر لیں؟ ہمیں یہ بات معلوم ہے، ہمارے گھر میں 2 بچے ہیں، والدہ کی طبیعت خراب ہے یا ہماری طبیعت خراب ہے، ہم نے ایک بچہ ہمارے بازو آئے اور آ کر یوں کہے کہ اے ابا جان میں آپ کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں کرتا۔ باپ یہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے اے بیٹا مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی پلا دے، لیکن ایک بیٹا یہ کہتا ہے کہ نہیں ابا جان میں آپ کو پیاس کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، آپ کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے میں برداشت نہیں کر سکتا، ابا جان آپ کو تکلیف ہو جائے میری نیند ختم ہو جاتی ہے، اے ابا جان آپ کی پریشانی میں میری پریشانی ہے، ابا جان آپ اگر کو تکلیف پہنچے گی گویا کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں ایک بچہ کہہ رہا ہے اور دوسرا لڑکا گیا اور جا کر پانی لے کر آ گیا، تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ سمجھدار بچہ کون ہے اور فرما بردار بچہ کون ہے۔ خالی زبانی ہوا محل سے، خالی زبانی لفاظی کے ذریعے سے محبت کا دعویٰ کر دینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، 12 ربیع الاول کو ہمارے محلے میں کتنے خرافات ہوئے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ بحیثیت والد ہونے کے ہم سے سوال کرے گا، بحیثیت ماں ہونے کے ہم سے سوال کرے گا، بحیثیت بڑا لڑکا ہونے کی حیثیت سے ہمیں سوال کیا جائے گا، اور بحیثیت لڑکی ہونے کے ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بڑے سے چھوٹے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر بڑے سے چھوٹے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے بڑا بنایا تھا، تو نے چھوٹوں کی کس انداز میں تربیت کی؟ یہ 12 ربیع الاول کس انداز سے گزرا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ آسمان سے کوئی لوگ نہیں آئے تھے، کوئی پرندے نہیں آئے تھے، یا کوئی دوسرے علاقے سے جو ہے چند افراد آ کر شور نہیں مچائے تھے، بلکہ ہمارے ہی محلے کے اور اپنے ہی بچے اس کے اندر شامل تھے۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہوا ہو جدھر
ادھر کی، چلو تم ادھر کو، بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ہے، ہماری نہیں سنتا ہے، ہم روکنے پر باز رکھنے پر بھی وہ ہماری نہیں سنتا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہم سے سوال کرے گا، ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے بڑا بنایا تھا، تو نے کس انداز میں اس کی تربیت کی۔ اندازہ لگائیے 12 ربیع الاول کو جو شور شرابہ ہمارے اس محلے کے اندر ہوا وہ کس کی طرف سے ہوا؟ ہمارے اور آپ کے ہی بچے تو تھے، ہمارے اور آپ کے لڑکے ہی تو تھے، ہمارے اور آپ کے بھائی بہن ہی تو تھے۔ ایسی چھوٹی بچیاں، ایسی چھوٹی لڑکیاں، ایسے چھوٹے بچے جن کو سیرت کا عنوان نہیں معلوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کس انداز میں محبت کرنا چاہیے وہ پہلو کو نہیں معلوم، لیکن جھنڈے لے کر، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لے کر روڈ پر آ گئی۔ کیا صرف زبانی دعویٰ کرنے سے ابھی مثال دی گئی؟ ایک بچہ صرف یہ کہتا رہے کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تو کیا وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا؟ نہیں۔ جس نے عمل کیا، جس نے پانی لا کر پلایا، اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرما بردار ہے۔ تو محترم سامعات، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلے درسگاہ ہوا کرتی ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا، اس کے اوپر ہمیں فکر کرنی پڑے گی۔ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح سے وہ کس کے ماحول کے اندر وہ ہیں۔ ارے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس دن نماز میں روزانہ روز مرہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس سنتوں کے اندر 2 رکعت سنت کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا کہ اس دن ہم کثرت سے درود شریف کا اہتمام تو کر لیتے، لیکن یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ چیخا جائے، چلایا جائے اور لوگوں کی نیندوں کو برباد کیا جائے۔ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، کوئی شوگر پیشنٹ ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، وہ بلند آواز کو پسند نہیں کرتا۔ صرف ہمارے چیخنے سے، ہمارے چلانے سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا وہ والدین سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ناظم سے ان کے طلباء کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر بڑے سے، والدین ہیں ان کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے کس انداز میں تربیت کی ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا مہینہ، اور یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تاریخ کے اندر اختلاف ہے، جیسا کہ پہلے ہی بتایا گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ بعض علماء مختصر ہیں، وہ جو یوں فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ ہم کہاں یوم پیدائش، ارے وفات کے بارے میں تو مسلمہ یہ عقیدہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کیا ہم خوشی کے دن غم منا رہے ہیں یا غم کے دن خوشی منا رہے ہیں؟ کئی سال گزر چکے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے۔ 10 محرم الحرام گزر کر کئی سال ہو گئے، 1444 ہجری چل رہی ہے، لیکن آج بھی ہم غم مناتے ہیں اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی۔ 10 محرم الحرام کو بہت سارے اس دن خرافات اور بدعات کہ اس دن خوشی کا کام نہیں کیا جائے گا، اس دن ہم شربتیں، کھٹے شربتیں جس کو اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی شربتیں بانٹ کر تقسیم کیا جائے گا۔ اس دن نئے کپڑے نہیں پہنے جائیں گے، اس دن کوئی خوشی کا کام نہیں کیا جائے گا۔ ارے وہ دن ماتم کا دن ہے، وہ دن غم کا دن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شرعی اعتبار سے یہ تمام چیزیں غلط ہے، اس دن تو ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، وہ تو نواسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور 12 ربیع الاول کے دن جس میں متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس موقع پر ہم کیا غم کر رہے ہیں؟ حالانکہ شرعی اعتبار سے غم تو کرنا نہیں ہے، لیکن اگر غم ہوتا تو ہم غم کرتے۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے، جس کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ورنہ آج ہم کسی مندر میں ہوتے، کسی مندر کا گھنٹا بجاتے ہوئے ہوتے، کسی مندر کے چکر لگائے ہوئے ہوتے، کسی مورتی پر پھول چڑھاتے ہوئے ہوتے، کسی مندر میں ناریل چڑھاتے